اقتصادی اعداد و شمار کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے اندر ہمیشہ میچ جاری رہتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان میں یا پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے ایک دباؤ والی کیفیت موجود ہے۔ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں 7.3% نیگیٹو گروتھ جو ہے ابھی تک رجسٹر ہوئی، جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ وی شیپ ریکوری ہوگی، لیکن کوئی وی شیپ ریکوری نہیں ہوئی، کیونکہ مودی نے جس طریقے سے کرونا کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تو اس سے بجائے کہ کچھ صورتحال بہتر ہوتی، اتنی ابتری ہوئی کہ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ وہاں پہ نئی انفیکشنز کے کیسز سامنے آئے اور اسی رفتار سے وہاں اموات بھی ہوئیں۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کے لیے چیلنج یہ تھا کہ پاکستان پچھلے 3 سالوں سے ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ سخت قسم کی ڈیمانڈ مینجمنٹ اسٹیبلائزیشن کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پی ٹی آئی ریپیٹڈلی ایک ہی نمبر تھا جس کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی کہ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں مل گیا تو ہم تو بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ تو جتنا مارے گئے پیٹے گئے تھے وہ سارا کچھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ارد گرد ہی گھومتا تھا، لیکن اکنامک مینجمنٹ کچھ اس طریقے سے انہوں نے کی کہ وہ گروتھ ریٹ بالکل فلیٹ ہو گیا۔ پہلے سال 2% پاکستان تحریک انصاف کا، اس سے اگلا سال -0.5% جو یہ خود رپورٹ کر رہے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جو پچھلا سال ختم ہو گیا 30 جون 2020 کو، ہو سکتا ہے کہ وہ 1.5 سے 2% نیگیٹو ہو، کیونکہ یہ نمبر اب ریوائز ہوگا جب اگلے سال کا 1 سال بعد 30 جون 2022 کو جب بجٹ پیش ہوگا، پھر ریوائزڈ آپ کو ایکچوئل نمبر ملے گا۔ تب تک ہمیں گزارا 0.5 نیگیٹو پہ کرنا ہے، وہ بھی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے۔ اس سال حکومت نے کہا 4% گروتھ ہے 30 جون کو جو سال ختم ہوگا، وچ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، لیکن اس 4% کو اپوزیشن چیلنج کرتی ہے کہ 4% نہیں ہے۔ پروگرام میں آگے چلیں گے تو اس کے اوپر بھی بحث کریں گے، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو توقع تھی کہ آپ نے روپے کو 123 سے لے گئے نیچے 170 تک لے گئے تھے، 169، آج کل 154-55 پہ گھوم رہا ہے، تو آپ کی ایکسپورٹس میں تو 20-25% اضافہ ہونا چاہیے نا، اور 20-25% اضافہ منیمم ریکوائرمنٹ تھی آپ کی۔ اگر روپے کی ویلیو کے حساب سے اگر دیکھیں تو 3 سالوں میں اتنا تو کر ہی لینا چاہیے تھا کہ 20-20% سالانہ اضافہ ہو رہا تھا، لیکن وہ بجائے 20-20% سالانہ اضافے کے ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو تھی وہ اپنی بدترین پرفارمنس اگر کسی ایک سیکٹر میں پی ایم ایل این کی آئیڈینٹیفائی کرنی ہو تو وہ ایکسپورٹ سیکٹر تھا۔ 25 ارب ڈالر کے قریب تھوڑا سا 24.8 بلین ڈالر کے قریب انہیں ملا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ایک سال 25 ارب ڈالر کو انہوں نے ٹچ کیا، پھر نیچے آئے، اور آخری سال پھر کوئی تقریباً 24.8 بلین ڈالر پہ یہ چھوڑ کے گئے۔ کوئی بہت تیر نہیں مارا انہوں نے، 25 کو 30 ارب ڈالر پہ لے جانا چاہیے تھا یا 32 ارب ڈالر پہ لے جانا چاہیے تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنے دور حکومت میں، اور 3 سال اگر پاکستان تحریک انصاف کی ڈی ویلیویشن کے بعد اگر ایڈ اپ کریں تو ہمیں کہیں 38 بلین ڈالر 39 بلین ڈالر کے قریب گھومنی چاہیے تھی ایکسپورٹس ہماری۔ لیکن انفارچونیٹلی جو لیٹسٹ نمبرز ہیں جو رزاق داؤد صاحب نے آج ٹویٹ کیے ہیں ابھی سے تھوڑی دیر پہلے، جو مئی 2021 کا نمبر ہے، وہ نمبر ہے جی 1.657 بلین ڈالرز کا۔ یہ 18% گروتھ ہے اس کی اس مہینے کے اندر، مئی پچھلے سال کی نسبت۔ ٹوٹل پورے سال کی 14% گروتھ نظر آتی ہے، لیکن پچھلے 2 سالوں میں اتنا ہم نے اس کا بیڑا گر کیا ہے کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ابھی ہم 22.57 بلین ڈالر پہ پہنچتے ہیں 11 ماہ میں ایکسپورٹس میں۔ کتنا تیر مار لیں گے جون کے مہینوں میں؟ 2.5 ارب ڈالر ہی دے دیں جو ابھی تک ہم نے کی نہیں ہے، 2.5 ارب ڈالر بھی دے دیں تو 25 ارب ڈالر۔ تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی 25 ارب ڈالر، نون لیگ میں بھی 25 ارب ڈالر، اور 3 سال پاکستان تحریک انصاف کی آفٹر ڈیویلیوشن دوبارہ اگر بڑا مار لی تو ہم 25 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس پہ کھڑے ہوں گے۔ تو ہم نے تیر کیا مارا ہے جی؟ اور امپورٹس ہماری ہو جائیں گی 55 ارب ڈالر۔ ایک جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر صحیح کرٹیسزم ہے کہ آپ نے ایک مس میچ رکھا، امپورٹس آپ کی 60 ارب ڈالر تھیں، ایکسپورٹس آپ کی سلائٹلی بلو 25 بلین ڈالر تھیں، تو یہ جو 35-36 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا اس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہمارا 19 ارب ڈالر، جو ہم سنبھال ہی نہیں پائے آج تک۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ اگر ہم 25 ارب ڈالر کر لیں ایکسپورٹس، لیٹس سے کہ 25 ارب ڈالر 30 جون کو ہو گئی، تو ہمارا امپورٹ بل سلائٹلی مور دین 55 بلین ڈالر ہوگا، 55 ارب ڈالر سے زیادہ۔ تو 30 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تو پھر سر پہ کھڑا ہے۔ تو دعائیں دیں ان اوورسیز ورکرز ریمیٹنسز کو جنہوں نے ہمارے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ اگر رحم کھایا تو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے کھایا جو پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں۔ آلموسٹ 30 جون تک 29 بلین ڈالر ہم تجاوز کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ رقم ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ٹیکس ریونیو میں گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے، نگلیجیبل ہے پہلے 2 سالوں میں۔ اس سال ہم ہو سکتا ہے کہ 4400 تک چلے جائیں، 4500 ہو سکتا ہے ٹچ کر لیں۔ تو صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، ٹرکی سچویشن ہے، لوگوں کو بچانا ہے، پالیٹکس زیادہ ہوتی ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، ہم نے یہ تیر مارا، تم نے لوٹ لیا۔ قرضوں کا 30,000 ارب کا الزام تھا کہ 30,000 ارب قرضوں کا بوجھ ڈال کے گیا، یہ گراس فگر تھی جس میں پرائیویٹ لائبلٹیز بھی شامل تھیں۔ اب اگر میں پرائیویٹ لائبلٹیز شامل کروں
तो 45,470 अरब अब तक रिपोर्ट हो चुका है। 50% से ज़्यादा की ग्रोथ है। क्या करें इसके ऊपर?